أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم. أما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین و سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل فیضان اسماء حسنہ کو. میں ہوں آپ کا میزبان صوفی مجاہد علی. امید کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. قصص القرآن، قصص الانبیاء، قصہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا، قسط نمبر 25، پارٹ نمبر 25. معزز ناظرین و سامعین کرام، آج ہم جس ہستی کو سرنامہ کلام بنا رہے ہیں انہیں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: حضرت یوسف بن حضرت یعقوب بن حضرت اسحاق بن حضرت ابراہیم علیہ السلام، بن تاریخ بن ناہور بن ساروح بن راغوب بن فالح بن عابر بن ارفخشد بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام، بن لامک بن متشالق بن حضرت ادریس علیہ السلام، بن یارد بن مہلائیل بن قینن بن انوش بن حضرت سیس علیہ السلام، بن حضرت آدم علیہ السلام. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2000 سال قبل ہوئی. آپ علیہ السلام کی جائے ولادت حران ہے اور آپ کی والدہ کا نام بی بی راحیل ہے. اللہ تعالی نے قرآن مجید میں آپ کی شان میں ایک پوری صورت نازل فرمائی ہے تاکہ لوگ اس پر غور کریں اور اس میں جو حکمتیں، نصیحتیں، آداب اور مسائل ہیں انہیں سمجھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال کا پیکر، صبر اور عفو و درگزر کے عظیم علمبردار اور انہیں منصب نبوت و بادشاہت سے سرفراز کیا. ارشاد باری تعالی ہے: نحن نقص علیک احسن القصص. محبوب مکرم، ہم آپ کے سامنے بہترین قصہ بیان فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو فصیح و بلیغ زبان، بہترین قصص اور گزشتہ امتوں کے صحیح ترین حالات بتانے والی عظیم کتاب جو نبی آخر الزماں محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی. اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم کتاب کی تعریف فرمائی ہے کہ جو اس نے اپنے معزز اور محبوب رسول پر فصیح عربی زبان میں نازل فرمائی ہے، جو اتنی واضح اور آسان ہے کہ ہر پاک باز ذہین اور عقلمند آدمی اسے سمجھ سکتا ہے. یہ آسمان سے نازل ہونے والی سب سے مقدس کتاب ہے. اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ہوتی ہے: نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلین. محبوب مکرم، ہم آپ کے سامنے اس قرآن کے ذریعے بہترین قصہ بیان فرماتے ہیں. وہ لوگ تو بیان خدا سے پہلے اس قصہ سے کما حق واقف ہی نہیں تھے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات مبارکہ کو احسن القصص فرمایا ہے، یعنی سب سے اچھا واقعہ کہا، اور اس کو قرآن کی آیات اور معجزات قرار دیا ہے. اس سورہ کے کئی نام ہیں، جیسے سورہ عبرت، سورہ وعید، سورہ زہد، سورہ معرفت، سورہ ریاضت، سورہ روح وغیرہ. محترم ناظرین گرامی، قرآن مجید کی 114 صورتوں کے فضائل جو کوئی شخص بھی حاصل کرنا چاہتا ہو تو
وہ سورہ یوسف پڑھے۔ پڑھنے والے کو 114 صورتوں کے فوائد حاصل ہو جائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اپنے بچوں کو سورہ یوسف پڑھاؤ اور اپنی بچیوں کو سورہ نور پڑھاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اس وقت کہا، کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نبی، حضرت یعقوب علیہ السلام نبی، حضرت اسحاق علیہ السلام نبی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی۔ یہ نبی، ان کے والد نبی، ان کے دادا نبی اور ان کے پردادا نبی۔ سرزمین کنعان بنی اسرائیل کے عہد اول کے انبیاء کرام کی مقدس ترین سرزمین تھی، اور جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام تشریف رکھتے تھے۔ قصہ حضرت یوسف علیہ السلام یہاں سے شروع ہوتا ہے، پھر اس قصے کا مرکز مصر بن جاتا ہے، اور آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے متبرک تابوت کو اپنے ساتھ مصر سے لے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی یہ واقعہ یہیں دلکش انداز سے ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا نام عبرانی زبان میں ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک بیوی سے 10 فرزند ہیں، اور دوسری بیوی راحیل سے 2 صاحبزادے یوسف اور بنیامین تھے، اور انہی کے واقعات سورہ یوسف میں ہیں۔ 10 بچوں کے نام یہ ہیں: شمعون، یہودا، لاوی، یسجر، زیالون، دنیح، دان، بغتالی، جاد اور عاشر۔ یہ 10 صاحبزادے جن کی اولاد میں انبیاء پیدا ہوئے اور بادشاہت بھی رہی۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر مبارک 91 سال کی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 2 سال کی تھی، اور چھوٹے فرزند ہونے کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت پیار اور محبت کرتے تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام 12 سال کے ہوئے، جو آپ نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج، چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں، اور یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ زمانے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہودیوں نے رسول مکرم سے پوچھا کہ حضرت یوسف نے جن ستاروں کو خواب میں دیکھا تھا ان کے نام بتائیے۔ حالانکہ رسول مکرم کے زمانے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تقریباً 4000 سال کا فاصلہ تھا، اور جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا تھا، اس وقت بھی بظاہر رسول مکرم وہاں تشریف فرما نہیں تھے، اور پھر خود حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان ستاروں کے نام نہیں بتائے تھے، مگر ہزاروں سال کے بعد رسول مکرم ان ستاروں کے نہ صرف حال بتا رہے ہیں بلکہ ان کے مکمل نام بھی بتلا رہے ہیں، تو اس سے رسول مکرم کی تمام حالات سے باخبری معلوم ہو رہی ہے۔ ہزاروں سال پہلے کے واقعات کا بھی رسول مکرم نے مشاہدہ فرما لیا تھا، اور کائنات کے سارے حقائق رسول مکرم کے پیش نظر رہتے ہیں۔ جیسے خود رسول مکرم نے ارشاد فرمایا کہ ساری دنیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلی مبارک میں مختصر کر کے رکھ دی گئی ہے، جب چاہے اس مبارک ہتھیلی میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ مفہوم حدیث: یہ علم غیب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہلکی سی جھلک ہے۔ محترم ناظرین گرامی،
حضرت یوسف علیہ السلام نے ستاروں کے علاوہ چاند اور سورج کو دیکھا تھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو سورج کی شکل میں اور خالہ کو چاند کی صورت میں دیکھا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب سن کر اس کی تعبیر سمجھ گئے اور یہ بھی سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے آبا و اجداد اور حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منتخب فرمایا تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو سمجھا تھا اس کو وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ سے بیان بھی فرما دیا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر گزرنے والے واقعات کے ایک ایک لمحہ اور منظر سے واقف تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منع کیا کہ یہ خواب تم اپنے بھائیوں سے نہ کہنا، کیونکہ وہ لوگ تمہارے خلاف کچھ بھی سوچ سکتے ہیں۔ مگر حضرت یوسف کے بھائیوں کی والدہ یعنی آپ کی خالہ نے یہ خواب سن لیا اور اس سے اپنے بیٹوں کو واقف کرا دیا۔ بھائیوں نے خواب سن کر کہا کہ ہم یوسف کے آگے ہرگز سجدہ نہیں کریں گے۔ پھر آپس میں مشورہ کر کے کہنے لگے کہ ہمارے والد محترم تو یوسف کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارے والد کی نگاہ محبت صرف یوسف پر ہے۔ ایسی ترکیب کرنی چاہیے کہ والد کے دل میں یوسف علیہ السلام کی محبت کم ہو، اور کسی بھی طریقہ سے والد کو اس محبت سے چھڑانا چاہیے، اور والد کی مکمل توجہ اور محبت ہماری طرف ہونا چاہیے۔ حضرت یوسف کے بھائی چاہتے تھے کہ والد ہم سے محبت کریں۔ والد کی محبت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے تدبیریں سوچی کہ والد کی یوسف سے محبت کم ہو جائے، پھر ان کے والد کی نظروں سے دور کر دیا جائے۔ سوچنے سمجھنے کے بعد اپنے والد سے کہنے لگے، والد محترم، فصل بہار آئی ہے، زمین ہری بھری ہو گئی ہے، اور ہمارے ساتھ یوسف کو بھیجیے تاکہ وہ ہمارے ساتھ کھیلیں، میوے کھائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، مجھ سے یوسف کی تھوڑی دیر کی بھی جدائی برداشت نہیں ہوتی ہے۔ بیٹوں نے کہا، آپ ہم پر اعتماد کیجیے، بد اعتمادی نہ فرمائیے، آخر ہم اس کے بھائی ہیں، خیر خواہ ہیں اور بہترین محافظ بھی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کے اصرار کو دیکھا تو فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کھیل کود میں لگ جاؤ، یوسف کو تنہا چھوڑ دو، مجھے خدشہ محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں یوسف کو بھیڑیا آ کر نہ کھا جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کمال درجہ یقین تھا کہ وہ جس بھیڑیے کے خدشے کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے بیٹے بھی اسی کا بہانہ بنائیں گے، اور بعد کے واقعہ نے ثابت کر دیا کہ بیٹوں نے آ کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے یہی کہا تھا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو نہلایا، کپڑے پہنائے اور اس کرتے کا تعویذ بنا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈالا، جس کرتا کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے لا کر نار نمرود کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام کو دیا تھا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا، اور اب حضرت یعقوب علیہ السلام اسی کو تعویذ بنا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو دے رہے ہیں۔ پھر ایک درخت تک چھوڑنے آئے، اور پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو بے اختیار حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی پر آنسو بہانے لگے۔
یہ 80 سال تک وداعی کے آنسو تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے مصائب و آلام کا آغاز ہونے والا ہے۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کندھے پر اٹھا لیا تھا اور بہت ہی پیار و محبت سے لے جا رہے تھے، اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام نظروں سے اوجھل ہو گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کندھوں سے اتار دیا اور کہنے لگے کہ تم ہی نے خواب میں دیکھا تھا کہ ہم تمہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ تم نے یہ خواب گھڑ کر کہا تھا کہ والد کی محبت تم سے زیادہ ہو جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام رونے لگے اور بھائیوں کی سختی بڑھی اور جان کو خطرہ میں پایا تو اپنے بڑے بھائی یہودا کو پکارا۔ یہودا نے بھائیوں سے کہا کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ یوسف کو قتل نہیں کریں گے، اس وعدے کا لحاظ کرو اور کسی کنویں میں ڈال دو۔ اور پھر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ وہ کنواں حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر سے 3 فرسخ کے فاصلے پر تھا، اردن کے نواحی علاقے میں تھا۔ کنواں اوپر سے تنگ اندر سے کشادہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص اتاری اور اسی کے ذریعے اندر چھوڑ دیا۔ انشاءاللہ العزیز آگے کی قسط میں حضرت یوسف علیہ السلام کا کنویں سے نکلنا اور مصر روانگی کا واقعہ بیان کیا جائے گا۔ خواتین و حضرات، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگی ہوئی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ ویڈیو کو ضرور شیئر اور لائک کریں۔ ہمارے چینل کو آپ یوٹیوب کے علاوہ فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر اور ہماری ویب سائٹ فیضاناسماءالحسنی.com پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔